پاکستان میں بچوں کے تحفظ کے حوالے سے جو اقدامات کیے جاتے ہیں اس کے باوجود ہم اکثر و بیشتر ایسی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو بڑا ہمارا دل دہلا دیتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ابھی بھی اس طرح کے کرائم ہو رہے ہیں. تو بچوں کے تحفظ کی انتہائی تشویشناک صورتحال سامنے آئی ہے اور یہ کوئی اور نہیں بتا رہا, یہ رپورٹ کے مطابق سامنے آیا. رپورٹ بتاتی ہے, ساحل کی رپورٹ ہے کہ 2026 کے پہلے 6 ماہ میں فرسٹ 6 منتھ میں بچوں سے زیادتی, ان کا استحصال, اس کے 1914 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. یعنی اگر ہم اس کا اوسط لگائیں, ایوریج لگائیں, تو روزانہ 10 سے زائد بچے کسی نہ کسی سنگین جرم کا نشانہ بنے اور 1015 بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. 558 بچے اغوا ہوئے, 101 بچے لاپتہ, 35 کم عمری کی شادیوں کے واقعات سامنے آئے. جبکہ 98 کیسز بچوں کے فحش مواد سے متعلق تھے. 49 شیرخوار بچے سڑکوں کے کنارے لاوارث پائے گئے. متاثرہ بچوں میں 58% لڑکیاں شامل تھیں. بچوں کے فحش مواد سے متعلق کیسز میں 59% متاثرین لڑکے تھے. عمر کے لحاظ سے 11 سے 15 سال کے بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے, جن کی تعداد 598 رہی. اس کے بعد 16 سے 18 سال کے 356 اور 6 سے 10 سال کے 329 بچے متاثرین میں شامل ہیں. اور اب سوچیں کہ یہ ڈیٹا ہے, یہ سٹیٹس اس سال کے پہلے 6 منتھ کے, فرسٹ 6 منتھس کے ہیں. اور آپ سوچیں کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. سائم, یہ وہ کیسز ہوں گے نا جو رپورٹ ہوئے, جن کی جو لاپتہ درج کروائے گئے, جن کے متعلق والدین یا ورثہ نے آواز اٹھائی. متعدد ایسے کیسز ہوں گے جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. بات کر لیتے ہیں موجودہ صورتحال. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ حمید الوانی. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. جاننا میں یہ چاہوں گی, یہ جو ساحل کی رپورٹ ہے, اس رپورٹ سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں؟ کیا بچوں کے اگینسٹ کرائم میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟ کیونکہ نمبرز تو بہت تشویشناک ہیں. روزانہ 10 ایسے کیسز آ رہے ہیں جس میں بچوں کے ساتھ کسی نہ کسی نوعیت کے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو کہ کرائم کی صورت میں کرائم کے زمرے میں آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ہیونگ می ان یور شو. میں جیسے آپ نے فگرز کوٹ کیے تو آپ ان فگرز میں ہی دیکھ لیں کہ 2024 میں یہ کیسز جو تھے 3360 تھے, جبکہ یہ 25 میں 3630 ہو گئے, اور ابھی جو لاسٹ 6 منتھ کی رپورٹ آئی ہے جس میں 1914 کیسز بتائے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ڈے بائی ڈے گائے بگائے یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جو بہت ہی الارمنگ فگر ہے. اور اس میں ہمیں بہت ہی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں بچے کو ایک فلی اکوپ کرنا ہے کہ بچہ اپنا پروٹیکٹ کر سکے. اسے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی بہت تعلیم دینے کی ضرورت ہے. پیرنٹنگ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جو انہیں ادا کرنا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ہاں پولیس اتنی سینسٹائز نہیں ہے. پولیس کوئی پی ایس پی آفیسر پڑھ لکھ کے آتا ہے تو وہ تو کچھ چیزوں کو سمجھتا ہے, لیکن یوزلی ہمارا جو عوام ہیں, لوگ ہیں جو اس میں سفر ہوتے ہیں, وہ جو ہیں تھانہ کلچر کو اب فیس کرتے ہیں. تو تھانہ کلچر میں وہ لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں کو سینسٹائز نہیں کر پا رہے ہیں اور نان سیریس ہیں. اسی طرح ہمارا اگر جسٹس سسٹم دیکھا جائے تو اس پہ اسپیڈی ٹرائل کی بہت ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سوشل اسٹگما سمجھتے ہیں, ہمیں ہمارے کلچرل ٹیبوز بہت سارے ہیں. تو یہ تمام وہ چیز ہیں, کیریکولم میں چینجز کی بہت ضرورت ہے ہمیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن میں ہمیں دن رات بہت محنت کرنی ہوگی تاکہ ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکیں. اور اس وقت آپ کو صدف سن کے بڑا افسوس ہوگا کہ ہم دنیا میں اس وقت 30 نمبر پہ آ گئے ہیں جس میں چائلڈ ابیوز ہمارا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں بہت طریقے سے, اور لاسٹ ایئر فرسٹ اور سیکنڈ پہ کون سے ملک ہیں؟ اس میں صومالیہ ہے, نائجیریا ہے, اور اس کے بعد فلپائنس ہے اور صومالیہ ہے. اس کے بعد تھرڈ پہ ہم آ رہے ہیں. تو یہ بڑی الارمنگ فگرز ہیں. اور آپ نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو کیس رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی کیسز ہیں جو اس سے دگنا تگنا ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس کو سوشل اسٹگما سمجھتے ہیں. پلس اس کے علاوہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ نہ ہونے کے علاوہ بتائے ہی نہیں جاتے ہیں. وہیں کی وہیں خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. آپ یو سو رائٹ, خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے, دباؤ ہوتا ہے, کسی قسم کا پریشر ہوتا ہے, پھر پیئر پریشر بھی ایک ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی نہیں رپورٹ کی جاتے. لیکن میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ پیرنٹنگ میں یس لوپ ہولز ہوں گے, بٹ پیرنٹنگ جو بچوں کے پیرنٹس ہیں ان کی بھی پیرنٹنگ ایک مخصوص طریقے سے ہوئی بھی ہے, ان کو بھی بہت سی چیزوں سے اویئر نہیں ہے. کاؤنسلنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, اویئرنیس کتنی امپورٹنٹ ہے, ورک شاپس کتنی ضروری ہیں, چاہے وہ اسکولز میں ہوں, چاہے وہ آفیسز میں ہوں, چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہوں.
دیکھیں اس میں میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ اس میں ایک ٹرائنگولر بہت ضروری ہے. ٹرائنگولر یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ پیرنٹ ہے اور تیسرا ٹیچر ہے. یہ ایک ٹرائنگولر ہے. اس چیز کے علاوہ دوسرے سٹیک ہولڈرز بھی ہیں، جیسے ہماری سول سوسائٹی ہوئی اور نیبرہڈ ہوا، یہ تمام اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں. لیکن یہ ٹرائنگولر ہے اور اس کے اوپر جو مانیٹرنگ اتھارٹی ہے وہ ریاست ہے. اگر یہ ٹرائنگولر اور اس کے اوپر پراپر مانیٹرنگ اور ویجیلنس ہو، کیونکہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں زینب الرٹ بل آپ پڑھیں گے سائن، تو زینب الرٹ بل کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ چائلڈ ابیوز ہو. یعنی اتنے سخت اس میں کلازز ہیں زینب الرٹ بل میں کہ اگر 2 گھنٹے کے اندر کوئی ایس ایچ او واقعہ ہوتا ہے یا ابیوز کا اور ایف آئی آر یا رپورٹ درج نہیں کر سکتا ہے، تو نہ صرف وہ ایس ایچ او جاب سے ٹرمینیٹ ہوگا، اسے 1 سے 2 سال کی سزا ہے، اس پہ پنشمنٹ ہے. ابیوزر پہ کم از کم 1 ملین کا فائن ہے اور عمر قید ہے 10 کم از کم. تو یہ تمام اور چیزیں ہیں جس کو ہمارے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے کنٹری میں ہم اوور لیجسلیٹو کنٹری ہیں، اوور لیجسلیٹو ہے، اور جو ہمارے آلریڈی قانون ہے اس پر ہم امپلیمنٹیشن نہیں کراتے. حمید صاحب تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ. ایک بس گزارش یہ ہے کہ اسکولز میں جب یہ دن آتے ہیں نا، امپورٹنٹ دن آتے ہیں، پیرنٹس کو بھی بلائیں، بچوں کو بھی بلائیں، انہیں بتائیں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے، کون لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کرائم کرتے ہیں، تاکہ آگاہی بڑھے.